بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کا 42واں لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. آج ہم سافٹ ویئر ری فیکٹرنگ پہ بات کریں گے. پچھلے لیکچرز میں ہم سافٹ ویئر ایوولوشن پہ ہم بات کرتے آئے ہیں. سافٹ ویئر ایوولوشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب سافٹ ویئر کافی پرانا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں کیونکہ چینجز آتی رہتی ہیں اوور دا ایئرس، تو اس کا جو اسٹرکچر جو ہے، جو اوریجنل جو ڈیزائن جو ہے وہ جو ہے کرپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس سسٹم کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے. اس سلسلے میں اسٹرکچر از ون تھنگ. دیر آر ادر ایشوز لائک دی انوائرمنٹ، لائک دی بزنس رولز اینڈ دی بزنس پروسیسز اینڈ آل دیٹ. ہم نے انوائرمنٹ اور بزنس پروسیسز کا ہم نے ذکر کیا پہلے، اور ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کسی حد تک. جب ہم نے سافٹ ویئر ری انجینئرنگ کی ہم نے بات کی تھی تو اس میں آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک سٹیپ تھا کوڈ ریسٹرکچرنگ، کہ کوڈ کو ریسٹرکچر کیا جائے سافٹ ویئر ری انجینئرنگ کے سلسلے میں. کوڈ ریسٹرکچرنگ کس چیز کا نام ہے؟ کہ جو آپ کا جو کوڈ جو لکھا ہوا ہے اس کو ریسٹرکچر کیا جائے، اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ وہ زیادہ بہتر ہو سکے، زیادہ مینٹنیبل ہو سکے، زیادہ اس کو سمجھنا آسان ہو، اس میں چینج لے کے آنی آسان ہو. تو سافٹ ویئر ری فیکٹرنگ جو ہے یہ اسی ایک سلسلے کا نام ہے جس میں ہم جو ہمارا جو ایگزسٹنگ سافٹ ویئر ہے اس کا کوڈ جو ہے اور اس کا ڈیزائن بھی، اس کو ہم چینج کرتے ہیں، ریسٹرکچر کرتے ہیں وداؤٹ چینجنگ دی ایکسٹرنل بیہیویئر آف دی سسٹم. ایکسٹرنل بیہیویئر کو چینج کیے بغیر ہم اس کو ریسٹرکچر کرتے ہیں تاکہ جو یوزرز ہیں جو اس پروگرام کو یوز کر رہے ہیں اس کے لیے وہ چیز جو ہے وہ چینج جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اسٹرکچر ہے اس کا ڈیزائن جو ہے اس کے انٹرنل جو ہے وہ بہتر ہو گیا، اور اس سے ہمیں سافٹ ویئر کو سمجھنے میں، اس کو چینج کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی، اور ایسا سافٹ ویئر زیادہ مینٹنیبل سافٹ ویئر ہوگا. تو سافٹ ویئر ری فیکٹرنگ جو ہے یہ اسی ایکٹیویٹی کا نام ہے، اور یہ خاص طور پہ آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر کے حوالے سے یہ ذکر اس کا کیا جاتا ہے. جب ری فیکٹرنگ ہم کہتے ہیں تو یہ آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر کے حوالے سے ریسٹرکچرنگ کی بات ہوتی ہے. although the concept itself has nothing to do with object orientation. آئیے اب سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر ری فیکٹرنگ کیا ہے، اس کے کیا اصول ہیں، اس میں کس طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے، اور ہم ایگزامپل کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم کوڈ کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. Here is a simple example of code. In this code, on the left hand side, we have a very simple example. یہ بہت ہی آسان اور سادہ سی ایگزامپل ہے، لیکن it still tells us something. In this case, we have a simple if statement. In the first clause, we say that if is special deal, that function, and then what we do is we say total is equal to price multiplied by 0.95, and then we send this message. Or else we say total is equal to price multiplied by 0.98, and then we send the message. In this code we see that there is duplicated code. And what is the duplicated code? The send message is duplicated. یہ جو send کا میسج ہے یہ دونوں جگہ پہ ہے، اس کے if پارٹ میں بھی اور else پارٹ میں بھی. So we restructure this code by rewriting this if statement as if is special deal, then total is equal to price multiplied by 0.95, else total is equal to price multiplied by 0.98, and then we send this message. So ہم نے یہ کوڈ کی ڈپلیکیشن کو ختم کر دیا. And we can still improve this code by saying if is special deal, then factor is equal to 0.95, else factor is equal to 0.98, and then the total is equal to price multiplied by the factor,
and then we send this message. یہ ایک چھوٹی سی سادہ سی ایگزامپل تھی اور بظاہر دیکھنے میں اس میں کوئی ایسی بڑی بات محسوس نہیں ہوتی بیکاز دا کوڈ اٹ سیلف واز ویری سمپل. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار اس میں کیا آپ نے تیر مارا ہے. اصل میں جو پرنسپل ہے دیٹ از امپورٹنٹ. پرنسپل یہ ہے کہ جہاں پر ڈپلیکیٹڈ کوڈ ہو اس کو ڈپلیکیٹڈ کوڈ کو اٹھا کے آپ کنسالیڈیٹ کر دیں, ایک جگہ پہ کر دیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو ایک جگہ پہ چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہاں پر یہ ڈپلیکیٹڈ کوڈ تھا, یہ آپ کی جو سینڈ کا میسج تھا. یہ سینڈ کا میسج صرف ایک لائن تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹڈ کوڈ ایک زیادہ بڑا کمپلیکس کوڈ سیگمنٹ ہو, 15 20 25 لائنیں اس میں ہو سکتی ہیں, اور اس کیس میں یقیناً آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر یہ بار بار ایک ہی چیز ڈپلیکیٹ ہو رہی ہو, اور یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اسی کو کٹ اینڈ پیسٹ آپ کیے جاتے ہیں, تو پھر اس میں چینج لے کے آنا, کسی وجہ سے آپ نے اس میں چینج کرنی ہے, کچھ کرنا ہے, تو آپ نے جتنی بار اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کیا ہوا ہے, جتنی بار آپ نے اس کو ڈپلیکیٹ کیا ہوا ہے, اس جگہ پہ جا کے آپ اس کو چینج آپ کو کرنی پڑے گی. سو دین اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج, اور اکثر اس میں غلطی ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی جگہ رہ جاتی ہے چینج کرنے سے. تو ڈپلیکیٹڈ کوڈ کو اکٹھا کر دینا چاہیے, اس کو نکال کے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. سو دس از ون ریسٹرکچرنگ. تو سب سے پہلے تو ہم نے اس میں سینڈ کا میسج نکال کے باہر کر دیا. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ایک اور ہم نے کام کیا, وہ یہ تھا کہ اس میں جو پرائس کیلکولیٹ کرنے کا جو فارمولا تھا, جو ٹوٹل کیلکولیٹ کرنے کا تھا, اس فارمولے کو ہم نے ایکسٹریکٹ کر دیا. ہم نے کہا کہ ایک کیس میں فیکٹر از 0.95, دوسرے کیس میں فیکٹر از 0.98. تو دی اونلی تھنگ دیٹ چینجز از دی فیکٹر اینڈ ناٹ دی فارمولا. فارمولا تو وہی ہے کہ آپ پرائس ملٹیپلائڈ بائی دیٹ فیکٹر آپ کریں. تو فارمولا آپ اٹھا کے اس اف دین ایلس سے آپ باہر لے آئے, آپ نے اف میں صرف فیکٹر کو چینج کر دیا. اس سے فائدہ کیا ہوا کہ اگر کل کو آپ کو فارمولے کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو فارمولا ایک جگہ پہ چینج کرنا پڑے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی ریسٹرکچرنگ تھی, یہ چھوٹی سی ریفیکٹرنگ تھی جو ہم نے دیکھی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی چینج کرنے سے جو اوریجنل کوڈ تھا اور یہ کوڈ جو ہے, آپ اس کو کمپیریزن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی بہتر ہو گئی, یہ زیادہ مینٹنیبل ہو گیا. خاص طور پہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیے کہ وہ جو سینڈ کی اسٹیٹمنٹ یا وہ فارمولا ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ کمپلیکس چیز ہو جس کو ہم ایکسٹریکٹ کر کے باہر لے کے آ کے ایک جگہ پہ ہم لکھ رہے ہیں. آئیے ذرا ریفیکٹرنگ کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور کچھ ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. ریفیکٹرنگ, دی فرسٹ کوشچن دیٹ وی نیڈ ٹو آسک از ویئر ٹو اسٹارٹ اینڈ ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی دی کوڈ سیگمنٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ریفیکٹرڈ. اور اس میں دی کانسیپٹ از دا بیڈ اسمیلس, کانسیپٹ آف بیڈ اسمیلس ان کوڈ. ریفیکٹرنگ میں جو سب سے پہلا سوال ہے کہ ہم کس جگہ پہ ریفیکٹر کریں. ہاؤ ڈو وی نو کہ یہ جو ہے کوڈ اس کو ریفیکٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں جو فاؤلر اور ان کے ساتھیوں نے جو کانسیپٹ دیا وہ کانسیپٹ کہلاتا ہے بیڈ اسمیلس ان کوڈ. یہ بیڈ اسمیلس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو فاؤلر نے بیان کی کہ وہ اپنے ساتھی جو بیک ان کے ساتھی تھے ان کے ساتھ بیک کے گھر پہ ڈسکشن کر رہے تھے اسی چیز کے بارے میں کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دی ایریاز جہاں پر ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو بیک کی چھوٹی ایک بچی تھی, تو بیک واز لوکنگ آفٹر دیٹ بیبی آلسو. سو اس نے فاؤلر سے کہا کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب اس کا ڈائپر چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. دا بیبیز گرینڈ مدر واز دیئر, شی سیڈ کہ اٹ از ویری سمپل, اف اٹ اسٹنکس چینج اٹ, کہ اگر وہ ڈائپر میں سے بو آ رہی ہے تو اس کو چینج کر دو. تو یہ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. تو یہ کہنے لگے کہ وہاں سے ہمیں یہ خیال آیا کہ کوڈ کو ریسٹرکچر کرنا بھی یہ ایسا ہی ہے, اف اٹ اسمیلس چینج اٹ. سو جہاں جہاں کوڈ میں بیڈ اسمیلس ہوں گی ہم اس کو چینج کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ بیڈ اسمیلس یہ وہ ڈائپر والی بیڈ اسمیلس تو نہیں ہیں, کوڈ کی بیڈ اسمیلس آر more abstract concepts, but the idea really is that we identify
the bad smells in the code. We identify where the problems are and what kind of problems are there in the code. And once we have identified those problems, then we know what to do with those problems. کہ اس جگہ پہ یہ کوڈ کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, اگر اس طرح کی اسمیل آ رہی ہے تو یہ کام کرنا ہے, اس طرح کی اسمیل آ رہی ہے تو یہ کام کرنا ہے. تو یہ بیک اینڈ فاؤلر نے یہ اس سلسلے میں پائنیئر ورک کیا. بیک کا نام شاید اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہوں. بیک از دا پرسن ہو اسٹارٹیڈ دس ایکسٹریم پروگرامنگ کانسیپٹ. ایکسٹریم پروگرامنگ جو ہم نے پہلے پڑھی تھی, یہ بیک کا تیار کیا ہوا ماڈل ہے, اور بیک اور ان کی ٹیم, یہ فاؤلر وغیرہ اس میں شامل ہیں, یہ ان لوگوں کا یہ کام ہے. تو ریفیکٹرنگ بھی زیادہ مشہور کام ان لوگوں کا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں اور بھی بے شمار لوگوں نے اپنی کنٹریبیوشن کی ہے, لیکن بہرحال دیز آر دا ٹو پیپل ہو آر مور فیمس ان دس ڈومین. تو آئیے ذرا ان بیڈ اسمیلس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ وٹ آر دیز بیڈ اسمیلز اینڈ وٹ کین وی ڈو اباؤٹ دیز. دیر آر نمبر آف بیڈ اسمیلس ان کوڈ. The first bad smell that we have already seen is the duplicated code. Duplicated code is bad because if you modify one instance of duplicated code but not the others, you may have introduced a bug. The second bad smell is a long method. Long methods are more difficult to understand. Performance concerns with respect to lots of short methods are largely obsolete. یہاں پر ہم نے دو بیڈ اسمیلس کی بات کی, اینڈ دیر آر مینی مور. ایکچولی یہ جو فاؤلر کی ریفیکٹرنگ کی کتاب ہے, دیر آر اباؤٹ 23 بیڈ اسمیلس ان دیر. سو پہلی بیڈ اسمیل جو تھی وہ تھی ڈپلیکیٹڈ کوڈ, جو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں اور اس کے پرابلمس کو ہم دیکھ چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لانگ میتھڈ, ایک لمبا پروسیجر یا میتھڈ ہے جس میں بہت لمبا کوڈ لکھا ہوا ہے. آئی ہیو پرسنلی سین میتھڈس جو 2000 لائنس کے لمبائی پہ محیط ہیں. ایک میتھڈ جس میں 2000 لائنز آف کوڈ لکھی ہوئی ہیں, اور شاید اس سے بھی بڑے بڑے میتھڈس لوگوں نے لکھے ہوں. لانگ میتھڈ جو ہے, اس سے پرابلم یہ ہے کہ جتنا لمبا یہ میتھڈ ہوتا جائے گا اتنا اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے, اتنا یہ کمپلیکس ہوتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ لمبے لمبے میتھڈس لکھتے تھے بیکاز دیر واز دس فیئر کہ اگر یہ اس میتھڈ کو بریک ڈاؤن کر کے اس کو چھوٹے فنکشنز میں کریں گے تو وی ول نیڈ ٹو میک فنکشن کالز, اور وہ فنکشن کالز کا ایک چھوٹا سا اوور ہیڈ ہوتا ہے, اور اس اوور ہیڈ کی وجہ سے یہ پرفارمنس جو ہے اس کی متاثر ہوگی. آج کل کا جو ہارڈ ویئر ہمارے پاس اویلیبل ہے اور جو ٹیکنالوجیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, کمپائلرز اینڈ ایوری تھنگ, اس میں دس از نو لانگر اے کنسرن. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں وری کرنے کی ضرورت ہے. وی شوڈ worry about the maintenance more than the performance. اور اگر performance ایک real issue ہو تو then there are other things that can be done about it. We have seen those things earlier پچھلے کورس میں. تو بہرحال long method is a bad smell جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. What are the other bad smells؟ میں سب کا ذکر نہیں کروں گا, چند ایک کا ذکر کروں گا, اور پھر میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں گا کہ یہ کیسے ان بیڈ smells کو دور کیا جا سکتا ہے. Other bad smells are large class, long parameter list, divergent change, shotgun surgery, feature envy, data clumps, primitive obsession, switch statements, parallel inheritance hierarchies, lazy class, speculative generality, temporary field, message chains, middleman, inappropriate intimacy, alternative classes with different interfaces, incomplete library class, data class, refused bequest, and comments. یہ ہم نے ریفیکٹرنگس کے سلسلے میں ہم نے بیڈ اسمیلس دیکھی. اٹ واز اے لسٹ آف دوز بیڈ اسمیلس دیٹ ہیو بین mentioned in Fowler's book. There are other bad smells that have been identified by other people also. So اگر آپ لٹریچر میں جائیں, آپ ویب پہ سرچ کریں تو آپ کو شاید اس سے زیادہ آپ کو بیڈ اسمیلس مل جائیں مختلف جگہوں پہ. سو ان بیڈ اسمیلس کی ایک لسٹ ہے, اور دیر آر سرٹن پراپرٹیز ایسوسیٹیڈ ود دیز بیڈ اسمیلس دیٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی کین ناٹ گو ان ٹو اینڈ ٹاک اباؤٹ دوز ایشوز.
بہرحال آئیڈیا تھا کہ آپ کو یہ بیڈ اسمیلس کے بارے میں بتا دیا جائے. ان میں سے کچھ بیڈ اسمیلس جس طریقے سے میں نے ذکر کیا ہم دیکھیں گے ری فیکٹرنگ کرتے ہوئے, ہم ان کو اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون سی بیڈ اسمیلس ہیں اور ان بیڈ اسمیلس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, کیا ری فیکٹرنگ اپلائی کی جا سکتی ہے. سو ری فیکٹرنگ کا جو پروسیس ہے وہ بڑا سمپل سا ہے. پہلا اس میں اسٹیپ ہے کہ وی آئیڈینٹیفائی دی بیڈ اسمیلس, کہ کوڈ میں بیڈ اسمیلس کدھر ہیں, ویئر از دی پرابلم ان دا کوڈ, کہاں پر کوڈ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے, کہاں پر کوڈ کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر بیڈ اسمیل ہوگی وہاں پر آپ کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. دی نیکسٹ اسٹیپ از دی ریفیکٹرنگ اٹ سیلف, دیٹ از دی ریسٹرکچرنگ اٹ سیلف. سو ونس وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا بیڈ اسمیل کہ اس میں یہ لانگ میتھڈ ہے, یا ڈپلیکیٹڈ کوڈ ہے, یا ریفیوز بیکویسٹ ہے, یا سو اینڈ سو فورتھ, ڈائیورجنٹ چین ہے, شارٹ گن سرجری ہے, یہ کیا چیز ہے, ہم ایٹ دس پوائنٹ ٹائم شاید ضروری نہیں ہے اس چیز میں جانا. لیکن دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ وی آئیڈینٹیفائی کہ یہ بیڈ اسمیل ہے, اور ہر بیڈ اسمیل کے دیر آر سرٹن کیریکٹرسٹکس ایسوسیٹڈ ود دیٹ بیڈ اسمیل, جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی بیڈ اسمیل ہے. کچھ ہمارے پاس آٹومیٹڈ ٹولز بھی اویلیبل ہیں جو ان بیڈ اسمیلس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کی مدد دے سکتے ہیں. کچھ ریسرچ بھی چل رہی ہے جو شاید فیوچر میں آپ کو تقریباً ساری بیڈ اسمیلس کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن آپ کو بتا سکے. بہرحال فرسٹ اسٹیپ از دی آئیڈینٹیفیکیشن آف بیڈ اسمیلس. ناؤ دی نیکسٹ اسٹیپ از کہ ونس وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا بیڈ اسمیل, ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ اس میں اس طرح کا پرابلم ہے, یہ اس میں یہ اسٹرکچر میں خرابی ہے, وٹ ٹو ڈو اباؤٹ دیٹ, اینڈ دیٹ از وٹ دی ریفیکٹرنگ از آل اباؤٹ. دیر آر سرٹن ٹائپس آف ریفیکٹرنگ, certain types of restructurings that are associated with these bad smells. تو ایک کیٹالگ ان لوگوں نے بنائی ہے جس میں یہ ہے کہ یہ بیڈ اسمیل ہے, اور اس بیڈ اسمیل کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اس طرح کی ریفیکٹرنگ یا ریسٹرکچرنگ آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو دس از وٹ دس تھنگ از آل اباؤٹ, کہ اگر آپ کو ایک بار پتہ لگ جائے کہ بیڈ اسمیل کون سی ہے, پھر آپ اس سے یہ کیٹلاگ کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس پہ ریفیکٹرنگ کون سی اپلائی کرنی ہے, اور جب آپ ایسے کر لیں گے تو آپ کا کوڈ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, زیادہ مینٹنیبل ہو جائے گا. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریفیکٹرنگس یا ریسٹرکچرنگ جو ہے کوڈ کی یہ کیسے کی جاتی ہے. ونس اگین دیر آر مینی ڈفرینٹ تھنگس دیٹ کین بی ڈن. ریفیکٹرنگس کی بھی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے, ہم ان میں چند ریفیکٹرنگس کو دیکھیں گے, سب کو نہیں دیکھیں گے, اور ایگزامپل کی مدد سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں کس جگہ پہ کون سی بیڈ اسمیل ہے اور وہاں پر کس طرح کی ریفیکٹرنگ اپلائی ہو رہی ہے اور اس سے کیا بہتری پیدا ہو رہی ہے. تو آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. وی ہیو اے سمپل پروگرام فار اے ویڈیو اسٹور. ان دس پروگرام وی ہیو 3 آبجیکٹس, اے مووی, اے رینٹل اینڈ اے کسٹمر. Program is told which movies a customer rented and for how long, and then it calculates the charges and the frequent renter points. And then customer object can print a statement in ASCII. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس 3 آبجیکٹ ہیں. یہ ایک مووی رینٹل کی پروگرام ہے. 3 آبجیکٹ ہیں, مووی, رینٹل اینڈ دی کسٹمر. اور یہ جو ہے ہم اس میں انفارمیشن یہ دیتے ہیں کہ کس کسٹمر نے کون سی مووی کتنی دیر کے لیے کرائے پہ لی, اور اس سے اس کا رینٹ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے فار اس مووی کے لیے, اس کسٹمر کے لیے, اور پھر اس کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی پرنٹ ہو جاتی ہے. تو بڑا چھوٹا سا سمپل سا پروگرام ہے جس میں یہ 3 آبجیکٹس ہیں. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں جہاں پر ہم ذرا اس کا آبجیکٹ ماڈل دیکھیں گے, اور پھر ہم اس کو ریسٹرکچر کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے. سب سے پہلے اس میں بیڈ اسمیلس کے ہیں, کوڈ کو دیکھیں گے, بیڈ اسمیلس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, پھر اس کو ریسٹرکچر یعنی کہ ریفیکٹر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے ذرا کوڈ پہ چلتے ہیں. دی آبجیکٹ ماڈل از ویری سمپل. وی ہیو اے مووی وچ از ایسوسیٹڈ ود رینٹل وچ از ایسوسیٹڈ ود کسٹمر. So message can be sent from customer to rental, from rental to movie. The statement works by looping through all rentals, and for each rental it retrieves its movie and the number of days it was rented. It also retrieves the price code of that movie. It then calculates the price for each movie rental and the number of frequent renter points and returns the generated statement
एज अ स्ट्रिंग। बड़ा छोटा सा ऑब्जेक्ट मॉडल जिस तरीके से आपने देखा, जो है जितनी भी मूवीज उस कस्टमर ने ली हुई हैं, फॉर ईच मूवी उस मूवी का किराए को देखते हुए और नंबर ऑफ डेज फॉर विच दैट मूवी वाज रेंटेड, उसके मुताबिक उसका रेंट कैलकुलेट किया जाता है। और उसको रेंट को कैलकुलेट करने के साथ साथ फ्रीक्वेंट रेंटर पॉइंट कैलकुलेट किए जाते हैं। आई मीन दिस मे बी समथिंग लाइक कि जी अगर आप हमसे मूवीज़ लेंगे तो हम आपको हर 10 मूवीज़ के बाद हम आपको एक मूवी फ्री दे देंगे 2 दिन के लिए, मे बी, यानी समथिंग लाइक दैट, कि आप अगर आप 100 रुपये की ख़रीदारी करते हैं तो 20 रुपये की ख़रीदारी मुफ्त हो गई, या आप 5000 की ख़रीदारी करते हैं तो 1000 हम आपको फ्री में दे देंगे ख़रीदारी करने के लिए, टोकन आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। ये इसी तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो ये फ्रीक्वेंट रेंटर पॉइंट के जब आप रेंट करते करते जब आपका बिल जो है वो 500 रुपये पे पहुंच गया तो उस वक्त आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे या वट जो भी नंबर होगा, और उससे आप ये काम कर सकते हैं या ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मूवी क्योंकि रेंट की जाती है, साथ साथ ये फ्रीक्वेंट रेंटर पॉइंट भी साथ साथ कैलकुलेट किए जाएंगे, और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट जो है जितना चार्ज हुआ वो सारी स्टेटमेंट कि कौन सी मूवी ली, कितनी देर के लिए, क्या उसका किराया हुआ, वो स्टेटमेंट भी प्रिंट होती है। तो आइए ज़रा आप कोड को देखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम हो रहा है। वी हैव दिस पब्लिक क्लास मूवी, द कोड इज रिटन इन जावा बट इट शुड नॉट बी एन इशू, क्योंकि सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा है तो कोई मसला होना नहीं चाहिए। We have this public static final int children 2, then we have regular for which the value is 0, and new release the value is 1. So these are kind of the constants. We have a private variable of type string which is the title, and we have another variable of type int which is the price code for that movie, the title of the movie and the price code of that movie. And there is this method that is the constructor method for this movie, in which we set the values of the title and the price code. Then we have methods for getting the price code, which returns the price code. We get the title, which returns the title, and we set the price code if we need to change the price code. So this is the class movie. We have the class rental, in which we have an object of movie. Then we have a variable for the number of days rented, so that is int days rented. The constructor rental is setting the value of movie and setting the value of days rented. Then we have get days rented, which returns the number of days the movie was rented. Another method is get movie, which returns the object movie and tells what object was that. And finally we have this customer object, which has the customer name, and it has a vector where rentals are kept. So this is a vector of rentals. We have the constructor function customer, in which we set the name of the customer, we get the name of the customer, we can add rental. So in that vector we add a new rental when we need to add a rental, and then there is this string statement which is the one that we print about this whole renting. Now we have the public method statement, and this method is we have the total amount which is initialized to 0, frequent renter points which is initialized to 0, and then we have this enumeration rentals, and it has the rental element, and the result is a string that we print. We say rental record for, we get the name of that movie, and this is one line. And then we have this loop in which we iterate through the elements in that rental. So while rental has more elements, we calculate the amount for that movie for which this loop is being iterated. So what we do is we
initialize this amount, that is the amount for that particular movie to be equal to 0. Then we get the next rental, next element in that list, and then we have the switch statement. We say the for the movie, that is each is that movie, each is the name of the variable, and it stores the information about that movie or that rental, and we say okay, for that rental we get the movie. So switch statement is each dot get movie dot get price code. So we get the price code for that particular movie that we are currently working at, जो rental में है. And if the case is a regular, we say the amount is incremented by 2. If each dot get days rented is greater than 2, then this amount is incremented by the given formula. Each dot get days rented minus 2 multiplied by 1.5, whatever that formula is, and then we break. Then we have the second case, if it is a new release. So the first case was the price code was regular, now the price code is new release. In this case, we calculate the amount slightly differently. If it is a children movie, then we calculate the amount slightly differently, and we sort of use the number of days, whatever, जो भी हमारा formula. Then we increment the frequent renter points. So we come out of this movie. So for each movie, we increment the frequent renter points. And we add bonus for 2-day new release rental. And if the movie price code is new release and each get day is greater than 1, then we add frequent renter points. We increment 1. So whatever the business rule is, we do that. Then we get the results, and remember that result is our string in which we capture the output. So result is that string that will be printed on one line of that output. So result has this movie title plus the amount, and the total amount is incremented by the amount for this particular movie, and that is the end of the while loop. And then at the end we say that this result, that is the string, the next line in that is the amount owed is that total amount, and the frequent renter points, they are also displayed, and then we return the results. Return is that string which has all that statement. So this is basically the method that prints the statement of this movie rental. हमने यहाँ पर कुछ कोड देखा. ये बहुत कोई लंबा चौड़ा कोड नहीं था. मैं इस कोड को इस वक्त एक्सप्लेन नहीं करूँगा. ये जावा में लिखा हुआ कोड है. आप लोग C++ से काफ़ी वाकिफ़ हैं. इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो जावा के रेफरेंस से आपको समझने की ज़रूरत हो. बेसिकली उसी तरह की चीज़ें हैं. सो ISK के कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो हैं यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन किए जाते हैं. द रेस्ट इज़ वेरी सिमिलर, द लॉजिक इज़ वेरी सिमिलर. इस कोड में जो चंद चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत थी वो ये थी कि एक हमारे पास मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड है, जिसमें हर मूवी के लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका किराया कितना है, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस कोड एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेज द मूवी वाज रेंटेड, एंड देन उसके साथ हम फ्रीक्वेंट रेंटर पॉइंट हम इंक्रीमेंट करते हैं. और इसके जो भी हमने फार्मूला है डिपेंडिंग अपॉन द कोड, हम वो फार्मूला उसको अप्लाई कर देते हैं. तो इस वक्त इस चीज़ से गरज नहीं कि ये फार्मूला क्या है और ये मल्टीप्लाइड बाई 2 है या नहीं है. आई मीन पॉइंट is that there is some formula by which we calculate these numbers. So बड़ी सिंपल सी चीज़ है. अब सवाल ये है कि इसको हमें रीफैक्टर करने की ज़रूरत है या कि नहीं है.
پہلا اس میں ایشو یہ ہے کہ دس از سچ اے سمپل کوڈ، عام طور پہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یعنی اتنی چھوٹی چیز کو ریفیکٹر کیا کریں. بہرحال انسٹرکشن کے لیے جو ایک ایجوکیشنل پرپزز کے لیے دس از اے گڈ ایگزامپل. اس میں بہرحال ایک چیز تو ہے کہ یہ جو آپ کا جو اسٹیٹمنٹ کا میتھڈ ہے یہ شاید اس کو ریسٹرکچر ہونے کی ضرورت ہے. دس از اے لانگ میتھڈ، اٹ از ڈوئنگ نمبر آف تھنگس. سو لیٹ اس ٹرائی ٹو ریسٹرکچر دس اسٹیٹمنٹ. کہ یہ اسٹیٹمنٹ کا میتھڈ ہے، یہ ایک لمبا میتھڈ ہے، کیا ہم اس کو ریسٹرکچر کر سکتے ہیں، کیا ہم اس کو ریفیکٹر کر سکتے ہیں. سو وی سے کہ یہاں پر بیڈ اسمیل ہے کوڈ کی کہ دس از اے لانگ میتھڈ. سو ہاؤ کین وی do refactoring on a long method? What we need to do is we need to break it down into smaller sub components. وہ کیسے کرتے ہیں آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. How to start? So what we want to do is we want to decompose statement into smaller pieces which are easier to manage and move around. So what we will do is we will start with a refactoring known as extract method. What is extract method? Extract method is a refactoring technique in which you have a code fragment that can be grouped together. So we turn the fragment into a method whose name explains the purpose of that fragment. پہلی ریفیکٹرنگ جو ہے جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ایکسٹریکٹ میتھڈ. ایکسٹریکٹ میتھڈ کیا چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں کوڈ سیگمنٹ ہے. کوڈ سیگمنٹ ایک کام کچھ کر رہا ہے، ہم اس کوڈ سیگمنٹ کو ایک میتھڈ میں کنورٹ کر کے اس بڑے میتھڈ سے باہر لے کے اس کو ایک سیپریٹ میتھڈ ہم بنا دیتے ہیں. ریممبر کہ یہ میتھڈس جو ہیں چھوٹے میں کنورٹ کرنا یا اس کو کوڈ کو ڈیوائڈ کرنا، ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس میتھڈ کو بار بار یوز کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ ریوزیبل کوڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم فنکشن بنا دیتے ہیں یا میتھڈ بنا دیتے ہیں. اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے آپ کا کوڈ زیادہ آسان ہو جاتا ہے سمجھنا. ایبسٹریکٹ لیول پہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کرنے میں چھوٹے میتھڈس میں آپ کو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، وہ کمپلیکسٹی اس کی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ایکسٹریکٹ میتھڈ جو ہے یہ اس چیز کا نام ہے کہ اس فریگمنٹ کو اٹھایا، اس کا ایک آپ نے میتھڈ بنا دیا اور وہاں پر جہاں پر وہ فریگمنٹ تھا وہاں پر اس میتھڈ کی آپ نے کال کر دی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں ہم یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. ان دس اسٹیٹمنٹ وی ول اسٹارٹ ود ایکسٹریکٹ میتھڈ اینڈ ٹارگیٹ دی سوئچ اسٹیٹمنٹ فرسٹ. سوئچ اسٹیٹمنٹ if you remember is calculating the amount for each line, that is calculating the amount for each movie that is rented. So we extract this, and what we do is we say okay, this is the switch statement, we apply extract method. When we apply extract method, what we need to do is we need to watch for local variables that are used in this code segment. And the local variables that are used in this particular code segment, that is the switch statement, there are two local variables. One is each, and the second local variable is this amount. So these are the two local variables that are used in this particular code segment. So what do we do with these local variables? When we apply extract method refactoring, then non-modifiable variables can be passed as parameter to new method if required, and modified variables require more care. Since there is only one in this case, and that is this amount, we can make it the return value of the new method. Each does not change, but this amount does. So each is a parameter and value is returned to this amount. And this is the new method that we have. So switch statement کو ہم نے اس طریقے سے ایک نئے میتھڈ میں کنورٹ کر دیا. Now we have this new method. Name of this new method is amount for. Its input parameter is rental each,
and this amount is a local variable which is returned from this particular method. extract method میں جب ہم کوڈ سیگمنٹ کو نکالتے ہیں, اس کو میتھڈ میں کنورٹ کرتے ہیں, تو دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کوڈ سیگمنٹ میں جس کا ہم نے میتھڈ بنایا ہے یا بنانے جا رہے ہیں, کون کون سے لوکل ویریبلز انوالوڈ ہیں. اب لوکل ویریبلز جو انوالوڈ ہوں گے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. ان دس پرٹیکولر کیس وی ہیڈ 2 لوکل ویریبلز ایچ اینڈ دس اماؤنٹ. اب ان لوکل ویریبلس کو ہم دیکھیں گے, اینالائز کریں گے کہ ان لوکل ویریبلس کا بیہیویئر کیسا ہے. اگر تو لوکل ویریبل ایسا ہے جو اس کوڈ سیگمنٹ کے بیچ میں چینج نہیں ہو رہا, تو وہ لوکل ویریبل صرف ان پٹ پیرامیٹر کے طور پہ اس سیگمنٹ میں چلا جائے گا, بیکاز دیر از سم ویلیو جو پیچھے سے اس لوکل ویریبل میں آ رہی ہے, آپ کو اس کوڈ سیگمنٹ میں اس ویلیو کی ضرورت ہے, آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. دوسرا لوکل ویریبل ایسا تھا جو اس سیگمنٹ کے اندر انیشلائز ہو رہا تھا اور اس سیگمنٹ کے اندر ہی اس کی ویلیو چینج ہو رہی تھی اور وہ آگے جا کے کہیں پر چینج ہوگا, یوز ہوگا. تو ایسا لوکل ویریبل جو ہے ہم اس میتھڈ کے اندر اس کو ہم بنائیں گے, اور کیونکہ اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے تو دس ویلیو ول بی دی ریٹرن ویلیو آف دیٹ میتھڈ. اگر یہ ایسا ویریبل ہوتا جو یہاں پر انیشلائز نہ ہو رہا ہوتا اور پیچھے سے اس کی ویلیو آ رہی ہوتی اور پھر یہ ویلیو چینج ہو رہی ہوتی, تو پھر یہ ویریبل ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم اٹ از پاس بائی ریفرنس ٹائپ آف تھنگ, جس کی ویلیو ہم اندر لے کے آئیں گے اور اس کو ہم چینج کریں گے. تو وہ ہم دونوں چیزوں کو ہم دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کا ویریبل ہے. اگر تو ویلیو چینج نہیں ہو رہی دین اٹ از اے سمپل پیرامیٹر. اگر یہیں پر انیشلائز ہو رہا ہے اور یہیں پر ویلیو چینج ہو رہی ہے تو اٹ کین بی ریٹرن پیرامیٹر, ریٹرن ٹائپ جو اس میتھڈ کی ہے. یا اگر تیسرا کیس یہ ہے کہ پہلے بھی اس کی کوئی ویلیو تھی اور یہاں پر بھی اس کی کوئی ویلیو چینج ہو رہی ہے, تو اس کیس میں ہم اس کا پیرامیٹر ریفرنس ٹائپ ہم بنا سکتے ہیں یا کچھ ایسا میکانزم یوز کر سکتے ہیں جس سے ہم وہی فنکشن اچیو کر لیں گے. اور اس طریقے سے ہم اس کا ایک نیا میتھڈ ہم بنا دیتے ہیں, اور یہ میتھڈ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا. آئیے اب دوبارہ سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وٹ ایلس کین وی ڈو وتھ دس. دیر آر نمبر آف ایشوز دیٹ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ. وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ ریٹرن ٹائپس. In the original statement, this amount is a double, but it would be easy to make a mistake of having the new method return an int, and obviously this will cause rounding of errors. And we need to always remember to test after each change. Now, we have this new method, which is amount for, جو ہم نے بنایا تھا. What we need to do is we need to look at the variable names and use more suitable ones. The variable names in the previous segments, they were used in that context. اب یہ آپ کا اس کا context change ہو گیا, آپ نے اس کا نام, اب آپ نے اس کا الگ سے میتھڈ بنا دیا, تو آپ نے اس context کے مطابق ویریبلس کے ناموں کو دیکھنا ہے اور اس کی جگہ suitable نام رکھ دیں تاکہ بعد میں چل کے آپ کو آسانی ہو. So we have 2 variables, that is each and this amount. Obviously, each made sense in that particular scenario when we were looking at each rental. But in this particular case, since this is a rental that is being passed into this, so each is not really a meaningful name within this context. اسی طریقے سے this amount is not meaningful because this amount was a more meaningful name, variable name in the previous context. تو ہم ان چیزوں کو ہم چینج کر دیں گے. So we can change each to a rental and this amount to simply amount or result, and we make that change everywhere in the code, and now we have new code with those modified changes. Then we need to do is کہ جہاں پر ہمارا وہ کوڈ سیگمنٹ تھا, جہاں پر سوئچ اسٹیٹمنٹ تھی, now we need to call this function at that point,
and assign this amount, that variable that was getting its value in that code segment, the value returned from this particular function. So the switch statement that we had has now been replaced by the call to amount for, and the rest continues as before. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم نے وہ جو کوڈ سیگمنٹ تھا جو سوئچ اسٹیٹمنٹ والا تھا اس کو ہم نے ایک میتھڈ میں کنورٹ کر لیا. یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے, صرف لوکل ویریبلس کو دیکھنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے جو کس طرح کے وہ ویریبل ہیں, کون سے چینج ہو رہے ہیں, کون سے نہیں چینج ہو رہے ہیں اس سیگمنٹ میں, اور ان کو پیرامیٹرز یا ریٹرن ویلیوز کے طور پہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ ہم ویریبلس کے نام چینج کر دیں تاکہ وہ نئے کانٹیکسٹ میں زیادہ میننگ فل نیمز ہوں, اور وہ بھی ایک بڑا آسان مکینیکل سا پروسیس ہے, بہت مشکل کام نہیں ہے. اور تیسرا کام جو ہے وہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جہاں پر وہ ویریبل یوز, اب اس سوئچ اسٹیٹمنٹ میں ایک ویریبل کی ویلیو چینج ہو رہی تھی اور وہ ویریبل تھا دس اماؤنٹ. اب اس ویریبل کو ہم نے ویلیو اسائن کرنی ہے, اس فنکشن کال کے نتیجے میں جو جواب آئے گا وہ ویلیو ہم اس دس اماؤنٹ کو اسائن کر دیں گے. ہمارا اوور آل فنکشن اس میتھڈ میں یا اوور آل اس کی جو بھی کام یہاں پر سوئچ اسٹیٹمنٹ کر رہی تھی وہ چینج نہیں ہوا, دس اماؤنٹ کو وہی ویلیو اسائن ہو گئی. ہوا یہ کہ کچھ کیونکہ آپ نے اس سے چیز باہر نکال لی تو یہ اسٹیٹمنٹ کا میتھڈ اٹ سیلف تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا, اور آپ کو یہ زیادہ ایبسٹریکٹ طریقے سے آپ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا کام ہو رہا ہے. دا ریسٹ ول بی would be the same as usual. تو اب یہ ہم نے ایک ریفیکٹرنگ اپلائی کی ایکسٹریکٹ میتھڈ کی. There are other things that can be done in this particular case. آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. If we analyze this new method that we have just created, we see that amount for uses information from the rental class, but it does not use information from the customer class where it is currently located. So information جو اس میں ساری کی ساری یوز ہو رہی ہے وہ رینٹل کلاس کی ہے, بٹ دس میتھڈ از پارٹ آف دی کسٹمر کلاس. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسٹمر کی یوز ہو رہی ہو. سو دین اٹ مینس دیٹ اماؤنٹ فار should be part of the rental class and not the customer class. So it should be moved to the rental class. So now we have another refactoring which is called move method. Move method is defined as that methods should be located close to the data that they operate, and we can get rid of the parameters this way. Let's also rename the method to get charge to clarify what it is doing. As a result, back in customer, we must delete the old method and change the call to amount for each dot get charge, because now we send this message to this rental and each is the rental, and then we compile and retest. یہاں پر ہم نے ایک دوسری ریفیکٹرنگ دیکھی اور وہ پرنسپل بڑا سمپل سا ہے. وہ پرنسپل یہ ہے کہ جب آپ کسی میتھڈ کو دیکھتے ہیں, جس کلاس کا وہ میتھڈ ہو وہ میتھڈ اس کلاس کی انفارمیشن اسے یوز کرنی چاہیے. اگر میتھڈ تو ایک کلاس کا ہے لیکن وہ انفارمیشن بجائے اس کلاس میں جو انفارمیشن اسٹورڈ ہے, جو اس کلاس کا جو ڈیٹا ہے اس کی بجائے کسی اور کلاس کا ڈیٹا یوز کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میتھڈ بلانگس ٹو دیٹ کلاس. جہاں ڈیٹا ہے وہاں پر ہی میتھڈ ہونا چاہیے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وی ہیو دس ریفیکٹرنگ کالڈ موو میتھڈ. سو وی موو دس میتھڈ فرام کسٹمر ٹو رینٹل, کیونکہ کسٹمر کا ڈیٹا یہاں پر بالکل یوز نہیں ہو رہا, رینٹل کا ڈیٹا یوز ہو رہا ہے. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب آپ اس کو آبجیکٹ اپنا ڈیٹا یوز کر رہا ہے, ایز پیرامیٹر نہیں کر رہا. تو آپ کی کسٹمر کلاس میں جہاں پر یہ میتھڈ کال ہو رہا ہے, دس اماؤنٹ کا جو میتھڈ تھا وہاں پر ایچ ایز پیرامیٹر جا رہا تھا. ناؤ ایچ از دی آبجیکٹ ٹو وچ دس میسج از سینٹ. اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ رینٹل کا کیونکہ میتھڈ بن گیا ہے, تو اس رینٹل کے آبجیکٹ کو یہ میسج اب جا رہا ہے کہ
آپ یہ اماؤنٹ کیلکولیٹ کیجیے. سو اس طریقے سے موو کرنے سے, میتھڈ کو موو کرنے سے آپ کو زیادہ بہتر کوہیژن ملتی ہے. ریممبر کہ ہم نے کہا تھا کوہیسو فنکشنز وہ ہیں, کوہیسو کلاسز وہ ہیں جہاں پر ڈیٹا اور ان سے ریلیٹڈ میتھڈ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ہوں. یہ آبجیکٹ اورینٹڈ کا یہ ایک بیسک پرنسپل ہے کہ ڈیٹا اور اس کے ساتھ جو فنکشن ہے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے. یہاں پر بھی ہم یہی پرنسپل اپلائی کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, اسی چیز کو ہم نے اس طریقے سے کیا دیٹ وی انیشلی ریپلیس دی باڈی ود دی کال اینڈ دین وی ول ریپلیس دس میتھڈ لیٹر آن اینڈ کال ڈائریکٹلی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ ایک ایک اسٹیپ ایک ایک بار ہم کرتے ہیں. سو دس اماؤنٹ از اکول ٹو ایچ ڈاٹ گیٹ چارج, ہم نے میتھڈ کا نام بھی چینج کر دیا تھا. دا ریسٹ کنٹینیوز ایز بفور اینڈ دین الٹیمیٹلی وی ول چینج ایٹ, اور اس پوری کال کو, میتھڈ کو پورے کے پورے کو ریموو کر دیں گے. اس سے اب ہمارے پاس نئی کلاس ڈائیگرام جو تھوڑی سی بنی ہے اس میں کیا ہوا کہ وہی کسٹمر, رینٹل اینڈ مووی ہے, اینڈ کسٹمر میں اسٹیٹمنٹ کا میتھڈ ہے, جبکہ اب رینٹل میں ہم نے ایک نیا میتھڈ گیٹ چارج کا ایڈ کر دیا ہے جو کہ پہلے یہاں پر نہیں تھا, اور مووی اسی طریقے سے ہے جس طرح ہے. سو دیر از نو میجر چینج اینڈ کسٹمر از ناؤ اے اسمالر کلاس اینڈ آپریشن ہیز بین مووڈ ٹو دی کلاس دیٹ ہیز دی ڈیٹا اٹ نیڈس ٹو ڈو دی جاب. سو بائی اپلائنگ دس ریفیکٹرنگ ہم نے یہاں پر کیا, سب سے پہلے ہم نے میتھڈ کو ایکسٹریکٹ کیا. ہم نے وہ کوڈ سیگمنٹ کو دیکھا, ہم نے کہا کہ یہ اس کو میتھڈ کو ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایکسٹریکٹ کرنے سے ایک نیا میتھڈ بنا. اس میتھڈ کو جب ہم نے انالائز کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں جو ڈیٹا ہے جو یوز ہو رہا ہے وہ ڈیٹا اس کلاس کا ڈیٹا نہیں ہے, وہ کسی اور کلاس کا ڈیٹا ہے. تو ہم نے کہا کہ ڈیٹا اور فنکشن کو اکٹھا کر دیں, اور ڈیٹا اور فنکشن کو اکٹھا کرنے سے یہ فنکشن جو ہے یہ رینٹل کا فنکشن بن گیا, اور اس کا نام ہم نے چینج کر دیا. اور جہاں پر یہ فنکشن استعمال ہو رہا تھا وہاں پر ہم نے اس کی کال کو اس طریقے سے کر دیا. ہمارے آبجیکٹ ماڈل میں کوئی بہت چینج نہیں آئی, یہ آبجیکٹ ماڈل ویسے کا ویسے ہے ابھی تک. اس میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس میں چینج آئے گی اور چینج ہوگی کہ کیسے ہوگی. ابھی تک کوئی ایسی خاص چینج نہیں ہوئی, سوائے اس کے کہ ہمارا کسٹمر کی کلاس جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہو گئی, کیونکہ اس میں سے ویسے تو اسٹیٹمنٹ کا میتھڈ ویسے ہی ہے, لیکن کچھ کوڈ تھوڑا سا نکل کے ہم نے وہ کوڈ رینٹل میں ڈال دیا, تو وہ کلاس تھوڑی چھوٹی ہو گئی, رینٹل کی کلاس زیادہ میننگ فل ہو گئی. ریممبر کہ رینٹل کی کلاس کے پاس اپنا کوئی میتھڈ نہیں تھا, تو آبجیکٹ اورینٹڈ جو ڈیزائن جو ہے اس میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم آبجیکٹس ایسے ڈیزائن کریں جو ڈیٹا بھی رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ کوئی میننگ فل فنکشنلٹی بھی پرفارم کرتے ہوں. تو اب یہ جو رینٹل کا میتھڈ, رینٹل کا جو کلاس جو ہے پہلے کی نسبت اب زیادہ یہ میننگ فل ہو گئی, اور وہ تھوڑا سا وہاں پر آ گیا. ریسٹ از دا سیم, اور اس میں کوئی خاص میجر چینج نہیں آئی. ریفیکٹرنگ جو ہے یہ اسی طریقے سے ابھی ہم نے 2 ریفیکٹرنگز دیکھی ہیں. بیڈ اسمیل ہم نے صرف ابھی ایک آئیڈینٹیفائی کی تھی, دیٹ واز دا لانگ میتھڈ, اور اس میں ہم نے 2 ریفیکٹرنگ اس کو کی, دیٹ از دی ایکسٹریکٹ میتھڈ اینڈ موو میتھڈ. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس ہی ایگزامپل کو کنٹینیو کریں گے اور ریفیکٹرنگ کی اور ایگزامپلس دیکھیں گے, اور طرح کی ریفیکٹرنگس کو دیکھیں گے, اور دیکھیں گے کہ اوور آل کوڈ میں کیا چینجز ہوتی ہے. اگلے لیکچر تک مجھے آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.